السلام علیکم۔ آج کے اس گہرے جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم جیسن اینسل کی ایک کتاب کرپٹو منی پر لے دیبیوتوں یعنی بگنرز کے لیے کرپٹو کرنسی اس کے کچھ حصوں پر بات کر رہے ہیں۔ اینسل صاحب خود ایک فل سٹیک ڈیولپر ہیں، جی یعنی سافٹ ویئر کے فرنٹ اینڈ اور بیک اینڈ دونوں پر کام کرتے ہیں۔ ایک انٹرپرنور بھی ہیں اور ویکٹر سمارٹ چین یا VSC کے کو فاؤنڈر بھی۔ اچھا تو اس کتاب کا مقصد بنیادی طور پر کرپٹو کی دنیا کو نئے لوگوں کے لیے آسان بنانا ہے نا؟ جی بالکل خاص طور پر وہ سیلف کسٹڈی پر بہت زور دیتے ہیں، مطلب اپنے ڈیجیٹل ایسٹس کو خود سنبھالنا، جی ہاں اور بلاک چین ٹیکنالوجی کی جو وہ پیچیدگیاں ہیں ان کو آسان کرنا تاکہ لوگ اعتماد سے اپنے اثاثے مینج کر سکیں۔ بالکل صحیح۔ اور کتاب کے شروع میں ہی پیش لفظ اور ابتدائی ابواب میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ دیکھیں کرپٹو صرف ایک فائنینشیل ٹول نہیں ہے۔ اچھا، جی یہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اینسل کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ ٹیکنالوجی پیسے کے بارے میں، ملکیت یعنی اونرشپ کے بارے میں، اور ذاتی آزادی پرسنل فریڈم، ان سب کے بارے میں ہماری سوچ کو بدل رہی ہے۔ ایک طرح سے انقلاب ہے۔ یہ تو کافی دلچسپ بات ہے۔ مطلب یہ صرف انویسٹمنٹ نہیں بلکہ اپنی دولت پر اختیار پانے کا ایک نیا طریقہ ہے۔ بالکل، یہ افراد کو، آپ کو، مجھے اپنی ڈیجیٹل دولت پر وہ براہ راست کنٹرول دیتی ہے۔ کسی بینک یا ادارے کی ضرورت نہیں پڑتی، صحیح۔ اور یہ انہیں ایک ڈی سینٹرلائز معیشت کا حصہ بننے کا موقع دیتی ہے۔ یہ ایک آپ کہہ لیں پیراڈائم شفٹ ہے۔ کتاب کا زیادہ زور اسی اختیار اور ظاہر ہے اس کے ساتھ آنے والی ذمہ داری پر ہے۔ سمجھ گئی۔ تو بنیادی طور پر فرد کی حیثیت بدل رہی ہے مالیاتی نظام میں۔ ویسے اگر ہمارے سننے والوں کو یہ انسائٹس، یہ گفتگو مفید لگ رہی ہے تو پلیز اس سیشن کو لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، اور مزید ایسے معلوماتی جائزوں کے لیے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جی ہاں، آپ کا تعاون ہمارے چینل کی گروتھ اور ریچ کے لیے بہت اہم ہے۔ بالکل۔ تو آئیے اب ذرا کتاب کے اختتامی خیالات کی طرف چلتے ہیں۔ تو کتاب کے آخری حصے کا جو خلاصہ ہے وہ یہ کہ کرپٹو کی دنیا میں اعتماد حاصل کرنے کے لیے صرف ٹیکنالوجی جاننا کافی نہیں۔ صحیح۔ اس کے لیے علم یعنی نالج، تیاری، پریپریشن، اور مسلسل چوکنا رہنا، ویجیلنس، یہ سب بہت ضروری ہے۔ یہ صرف پیسے لگانے کی بات نہیں بلکہ یہ مالیاتی شمولیت، فائنینشیل انکلوژن اور جدت، انوویشن کی ایک بڑی تحریک کا حصہ ہے۔ اور مصنف نے بار بار اس بات پر بہت زور دیا ہے کہ سیکیورٹی کی ذمہ داری وہ بنیادی طور پر صارف پر ہے، مطلب آپ پر اور مجھ پر۔ سیلف کسٹڈی یعنی اپنے اثاثے خود سنبھالنا آزادی تو دیتا ہے، زبردست آزادی ہے، لیکن اس کے ساتھ ذمہ داری بھی آتی ہے۔ بہت بڑی ذمہ داری۔ جی، اس کے لیے آپ کو مسلسل سیکھنا ہوگا، محتاط رہنا ہوگا، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ کیا مستقبل میں یہ کچھ آسان ہو سکتا ہے؟ کتاب میں اس بارے میں کچھ ہے، والیٹ ریکوری وغیرہ؟ ہاں، مصنف نے مستقبل کے کچھ ممکنہ طریقوں کا ذکر کیا ہے، جیسے ڈی سینٹرلائز آئیڈینٹی اور سوشل ریکوری۔ اچھا۔ یہ شاید کھوئے ہوئے والیٹس کو واپس حاصل کرنے میں مدد کر سکیں، عمل کو آسان بنا دے۔ لیکن وہ یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ بنیادی اصول یعنی ذاتی ذمہ داری کا اصول وہ شاید ہمیشہ رہے گا۔ مطلب ٹیکنالوجی مدد کرے گی لیکن آپ کی جگہ نہیں لے سکتی۔ بالکل، ٹیکنالوجی مددگار ہوگی لیکن وہ احتیاط کا متبادل نہیں بن سکتی، ذمہ داری آپ کی ہی رہے گی۔ یہ واقعی ایک اہم نکتہ ہے۔ تو آخر میں ہمارے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں کہ یہ جو نئی فائنینشیل فریڈم اور ٹیکنالوجی آ رہی ہے، اختیار مل رہا ہے، جی، لیکن کیا ہم بطور فرد اور بطور معاشرہ اس کے ساتھ آنے والی یہ جو مکمل ذمہ داری ہے اور خود مختاری ہے، اسے اپنانے کے لیے واقعی تیار ہیں؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ اس پر ضرور سوچیے گا۔ آج ہم کرپٹو کرنسی کی دنیا میں گہری نظر ڈال رہے ہیں، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو اس فیلڈ میں آپ کہہ لیں کہ نئے ہیں۔ ہمارے پاس جیسن اینسل کی کتاب کرپٹو منی پر لے دیبیتا کا پہلا باب ہے، اور مقصد ہے کرپٹو کی بالکل بنیاد کو سمجھنا۔ یہ ہے کیا اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ تو بنیادی طور پر یہ ایک ڈیجیٹل کرنسی ہے جو روایتی بینکوں اور حکومتوں سے الگ ایک خاص ٹیکنالوجی بلاک چین پر چلتی ہے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے جو کتاب بھی پوچھتی ہے کہ اسے صرف ٹیکنالوجی نہیں بلکہ ایک انقلاب کیوں سمجھا جا رہا ہے۔ آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں بالکل بیسک سے۔ کرپٹو کرنسی آخر ہے کیا؟ آسان لفظوں میں کہیں تو یہ ڈیجیٹل پیسہ ہے، ورچوئل کیش۔ لیکن اس کی جو خاص بات ہے وہ ہے اس کی بنیاد یعنی بلاک چین ٹیکنالوجی۔
اچھا، اسے آپ ایک عوامی ڈیجیٹل رجسٹر یا لیجر سمجھ لیں، جو ہزاروں کمپیوٹرز پر ایک ساتھ موجود ہے اور اپڈیٹ ہوتا رہتا ہے۔ ہر ٹرانزیکشن یعنی ہر لین دین ایک بلاک میں ریکارڈ ہوتا ہے، اور پھر وہ بلاک پچھلے بلاک سے کرپٹوگرافی کے ذریعے بہت محفوظ طریقے سے جڑ جاتا ہے، ایک زنجیر بن جاتی ہے۔ بالکل، اسی لیے اسے بلاک چین کہتے ہیں، اور اسے بدلنا یا ہیک کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ تو یہ شفاف بھی ہے اور محفوظ بھی۔ یہ پورا نظام پیسے، ملکیت اور شاید مالی آزادی کے بارے میں ہمارے پرانے تصورات کو چیلنج کر رہا ہے۔ بالکل، آپ نے صحیح کہا، اور اس کی اہمیت صرف ٹیکنالوجی میں نہیں ہے، یہ اصل میں افراد کو، عام لوگوں کو مالی طور پر زیادہ طاقت دیتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ بین الاقوامی سطح پر پیسے بھیجنے کا سوچیں۔ بینکوں کے ذریعے اکثر یہ بہت سلو ہوتا ہے اور فیس بھی کافی لگتی ہے۔ کرپٹو کے ذریعے یہی کام اکثر چند منٹوں میں ہو جاتا ہے اور فیس بھی بہت کم ہوتی ہے، تو یہ ایک بڑا فرق ہے۔ اور ایک اور بات جو کتاب میں ہے وہ ان اربوں لوگوں کے لیے ہے جن کی بینکوں تک رسائی ہی نہیں ہے۔ ان کے لیے تو یہ بہت بڑی چیز ہے۔ انہیں صرف ایک سمارٹ فون اور انٹرنیٹ چاہیے ہوتا ہے اس سسٹم کا حصہ بننے کے لیے۔ جی ہاں، یہ تو واقعی فائنینشل انکلوژن کا ایک نیا راستہ کھولتا ہے، یقیناً، اور یہ ممکن ہوا ہے ڈی سینٹرلائزیشن کی وجہ سے۔ یعنی یہ کسی ایک مرکزی ادارے جیسے بینک یا حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہے، یہ پورے نیٹ ورک پر پھیلا ہوا ہے۔ اس سے صارفین کو اپنے پیسوں پر، اپنے اثاثوں پر زیادہ کنٹرول ملتا ہے، اور شفافیت بھی زیادہ ہے۔ ہر کوئی ٹرانزیکشنز دیکھ سکتا ہے مگر شناخت ظاہر نہیں ہوتی۔ کوئی ایک ادارہ اسے اپنی مرضی سے بدل نہیں سکتا۔ اچھا، تو اس سب کی شروعات ہوئی بٹ کوائن سے۔ 2008 کے مالیاتی بحران کے آس پاس ایک گمنام شخص یا شاید گروپ ستوشی ناکاموٹو نے ایک وائٹ پیپر شائع کیا۔ عنوان تھا بٹ کوائن، اے پیئر ٹو پیئر الیکٹرانک کیش سسٹم، مطلب بینکوں جیسے بچوانوں کے بغیر لوگوں کے درمیان براہ راست ڈیجیٹل کیش کا تبادلہ۔ پہلا بلاک، جسے جینیسس بلاک کہتے ہیں، وہ 2009 میں مائن کیا گیا، اور وہ مشہور قصہ تو ہے ہی، 2010 میں کسی نے 10,000 بٹ کوائنز کے بدلے میں 2 پیزا خریدے۔ جی، وہ لازلو والا واقعہ۔ آج ان 10,000 بٹ کوائنز کی قیمت تو کروڑوں اربوں میں ہے۔ ہاں، بالکل۔ یہ دکھاتا ہے کہ وقت کے ساتھ قدر کیسے بدلتی ہے۔ آج کل بٹ کوائن کو اکثر ڈیجیٹل گولڈ بھی کہتے ہیں، اس کی محدود سپلائی کی وجہ سے۔ بالکل، لیکن کہانی صرف بٹ کوائن پہ رکی نہیں۔ بٹ کوائن کی کامیابی نے ایک طرح سے دروازہ کھول دیا۔ ہزاروں نئی کرپٹو کرنسی سامنے آئی جنہیں ہم مجموعی طور پر آلٹ کوائنز کہتے ہیں۔ ہر ایک کا اپنا کوئی خاص مقصد، کوئی نئی ٹیکنالوجی، تو یہ ایک پورا ایکو سسٹم بننا شروع ہو گیا۔ بالکل، جیسے ایتھیریم جو 2015 میں آیا۔ ایتھیریم نے ایک بالکل نئی چیز متعارف کروائی، سمارٹ کانٹریکٹس۔ یہ کیا ہیں، ذرا سمجھائیں۔ جی، سمارٹ کانٹریکٹس اصل میں خودکار طور پر چلنے والے معاہدے ہیں۔ یعنی یہ کمپیوٹر کوڈ ہے جو بلاک چین پر چلتے ہیں۔ جب معاہدے میں لکھی گئی شرائط پوری ہو جاتی ہیں تو وہ خود بخود عمل درآمد کر دیتے ہیں۔ کسی وکیل یا بینک جیسے تیسرے فریق کی ضرورت نہیں پڑتی۔ مثال کے طور پر آپ تصور کریں کہ فصل کا بیمہ ہے۔ اگر موسم کا ڈیٹا بتاتا ہے کہ بارش نہیں ہوئی تو کلیم خود بخود ادا ہو جائے گا۔ واہ، یہ تو کافی کارآمد لگتا ہے۔ ایک کتاب میں ویکٹر سمارٹ چین کا بھی ذکر ہے۔ کہا گیا ہے کہ یہ حقیقی دنیا کے مسائل جیسے اثاثوں کی ٹوکنائزیشن یا انٹرپرائز لیول سولوشنز پر زیادہ توجہ دیتی ہے۔ یہ ٹوکنائزیشن کیا ہے؟ ٹوکنائزیشن کا مطلب ہے کسی حقیقی دنیا کی چیز کو لینا، جیسے کوئی مکان ہو، کوئی آرٹ کا نمونہ یا کسی کمپنی کے حصے، اور اسے ڈیجیٹل ٹوکنز میں تبدیل کر دینا جو بلاک چین پر خریدے اور بیچے جا سکیں۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ ان چیزوں کی خرید و فروخت آسان ہو جاتی ہے، زیادہ لوگ اس میں حصہ لے سکتے ہیں، چھوٹے حصوں میں بھی۔ VSC جیسی چینز اسی طرح کے بزنس ایپلیکیشنز پر کام کر رہی ہیں۔ تو مطلب یہ صرف ڈیجیٹل پیسے کی بات نہیں رہی، اب یہ ٹیکنالوجی تو پوری صنعتوں کو بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ بالکل، یہ بیچ کے اداروں کو، مڈل مین کو کم یا ختم کر کے لین دین کو تیز، سستا اور زیادہ شفاف بنا رہی ہے۔ اسی بنیاد پر تو نئی چیزیں آ رہی ہیں جیسے DeFi یعنی ڈی سینٹرلائزڈ فائنانس، جہاں لوگ بینکوں کے بغیر آپس میں قرض لے سکتے ہیں یا سود کما سکتے ہیں، اور NFTs نان فنجبل ٹوکنز کا تو آج کل بہت چرچا ہے، جو کسی منفرد ڈیجیٹل چیز جیسے آرٹ ورک یا گیم کے اندر کسی آئٹم کی ملکیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ سب اسی بلاک چین ٹیکنالوجی کی مختلف شکلیں ہیں۔
تو ان سب باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ یہ صرف پیسے بھیجنے کا ایک نیا طریقہ تو نہیں لگتا؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ اس سے بہت بڑھ کر ہے۔ یہ ایک زیادہ شفاف، زیادہ سب کی پہنچ میں اور شاید ایک زیادہ منصفانہ مالیاتی نظام کی طرف ایک قدم ہو سکتا ہے۔ ہاں، یہ ابھی بہت نیا ہے، اس میں بہت اتار چڑھاؤ ہے، خطرات بھی ہیں، لیکن اس کی بنیاد یعنی بلاک چین ٹیکنالوجی، اس میں بہت پوٹینشل نظر آتا ہے۔ تو اس کی شروعات کیسے ہوئی اور یہ بنیادی طور پر ہے کیا، یہ سمجھنا آج کی بدلتی دنیا میں پہلا قدم ہے۔ بالکل صحیح۔ کرپٹو کرنسی افراد کو اپنے مالی معاملات پر زیادہ کنٹرول اور شمولیت کا موقع فراہم کر سکتی ہے۔ اور یہیں پر ہم آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں، ایک آخری سوال کے ساتھ جو کتاب بھی اٹھاتی ہے۔ ذرا سوچیں، جب لوگوں کو اپنے ڈیجیٹل اثاثوں پر براہ راست کنٹرول ملتا ہے تو یہ عالمی معیشت میں ان کی شرکت اور دولت کے بارے میں ان کی سوچ کو کیسے بدل سکتا ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو پہلے اس نظام سے باہر تھے؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ اچھا، تو آج ہم کرپٹو کرنسی کی دنیا کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ گفتگو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو اس ٹیکنالوجی سے ابھی نئے واقف ہو رہے ہیں۔ ہمارے پاس کرپٹو منی پورلے دبتوں نامی کتاب کا دوسرا باب ہے، اور مقصد یہ ہے کہ اس میں سے بنیادی باتیں، کی پوائنٹس نکالیں۔ تو سوال یہی ہے کہ بھئی یہ بلاک چین، یہ کرپٹو کرنسی، آخر یہ ہیں کیا چیز؟ بالکل، آج کا ہمارا فوکس رہے گا بلاک چین ٹیکنالوجی کے کانسیپٹ کو واضح کرنا، مطلب یہ کیسے کام کرتی ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے، اور ساتھ ہی کچھ ضروری کی ٹرمز جو اس فیلڈ میں نئے آنے والوں کے لیے جاننا لازمی ہے۔ چلیں پھر بلاک چین سے ہی شروع کرتے ہیں۔ کتاب کہتی ہے کہ یہ ایک قسم کا ڈیجیٹل لیجر ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے آسان لفظوں میں؟ جی، آپ اسے ایک مشترکہ ڈیجیٹل ریکارڈ بک سمجھ لیں جو تمام ٹرانزیکشنز کو ریکارڈ کرتا ہے، لیکن ایک بہت ہی محفوظ، ٹرانسپیرنٹ اور سب سے اہم ڈی سینٹرلائزڈ طریقے سے۔ ڈی سینٹرلائزڈ روایتی سسٹم سے یہ کیسے مختلف ہوا پھر؟ دیکھیں، روایتی نظام میں جیسے بینک ایک مرکزی ادارہ ہوتا ہے جو سارے ریکارڈز کنٹرول کرتا ہے۔ بلاک چین میں ایسا نہیں ہے، اسے کمپیوٹرز کا ایک بڑا نیٹ ورک چلاتا ہے۔ ان کمپیوٹرز کو نوڈز کہتے ہیں۔ اچھا، نوڈز۔ تو یہ نوڈز کیا کرتے ہیں؟ یہی اسے ڈی سینٹرلائز بناتے ہیں؟ بالکل، یہ نوڈز جو کہیں بھی ہو سکتے ہیں مل کر ہر ٹرانزیکشن کو ویریفائی کرتے ہیں، یعنی تصدیق کرتے ہیں۔ جب زیادہ تر نوڈز متفق ہو جائیں کہ ٹرانزیکشن ٹھیک ہے، تبھی وہ ریکارڈ کا حصہ بنتی ہے۔ یہی ڈی سینٹرلائزیشن اسے کسی ایک اینٹی کے کنٹرول سے آزاد کرتا ہے اور جعل سازی یا ٹیمپرنگ کو بہت مشکل بنا دیتا ہے۔ یہ تو کافی دلچسپ ہے۔ اچھا، تو یہ ریکارڈ بنتا کیسے ہے؟ آپ نے ٹرانزیکشنز کا ذکر کیا، کتاب میں بلاکس اور چین کی بات بھی ہے۔ جی، ٹرانزیکشنز کو گروپس میں اکٹھا کیا جاتا ہے جنہیں بلاکس کہتے ہیں۔ ہر نیا بلاک جب وہ ویریفائی ہو جاتا ہے تو وہ پچھلے بلاک کے ساتھ آپ کہہ لیں کرپٹوگرافک طریقے سے جڑ جاتا ہے۔ اس طرح ایک زنجیر یعنی ایک چین بنتی جاتی ہے جس میں تمام ٹرانزیکشنز کا ایک مستقل ریکارڈ ہوتا ہے جسے بدلنا تقریباً ناممکن ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس پورے نظام کی سیکیورٹی کیسے یقینی بنتی ہے؟ کتاب میں پروف آف ورک اور پروف آف اسٹیک کا ذکر آتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ہے کنسنسس میکنزمز، مطلب وہ طریقے جن سے نیٹ ورک اتفاق رائے پیدا کرتا ہے کہ کون سے ٹرانزیکشنز جائز ہیں۔ پروف آف ورک یا POW جو بٹ کوائن استعمال کرتا ہے، اس میں بہت زیادہ کمپیوٹنگ پاور استعمال ہوتی ہے سیکیورٹی کے لیے، جبکہ پروف آف اسٹیک یعنی POS جو کئی نئی چینز استعمال کر رہی ہیں، اس میں یوزرز اپنی کرنسی کو اسٹیک کر کے نیٹ ورک کو سیکیور کرتے ہیں۔ دونوں کا مقصد ایک ہی ہے، نیٹ ورک کو محفوظ رکھنا۔ بٹ کوائن کا نام تو بہت سنا ہے۔ کتاب اسے پہلی ڈی سینٹرلائزڈ کرپٹو کرنسی کہتی ہے۔ اسے ڈیجیٹل گولڈ بھی کہا جاتا ہے، ایسا کیوں؟ بٹ کوائن کو بنیادی طور پر ایک پیئر ٹو پیئر الیکٹرانک کیش سسٹم کے طور پر ڈیزائن کیا گیا تھا، اور ایک سٹور آف ویلیو کے طور پر بھی۔ ڈیجیٹل گولڈ والی بات اس کی محدود سپلائی کی وجہ سے ہے، کل صرف 21 ملین بٹ کوائن ہی بن سکتے ہیں، تو یہ کمیابی اسے کم از کم کچھ لوگوں کے نزدیک سونے جیسا قیمتی بناتی ہے۔ سمجھ گیا، لیکن پھر ایتھیریم آیا، وہ بٹ کوائن سے کیسے مختلف ہے؟ کتاب میں اسمارٹ کانٹریکٹس کا ذکر ہے۔ ہاں، ایتھیریم نے بلاک چین کی صلاحیت کو ایک قدم آگے بڑھایا۔ بٹ کوائن تو بنیادی طور پر ایک کرنسی ہے،
لیکن ایتھیریم ایک پلیٹ فارم ہے جس پر آپ اسمارٹ کانٹریکٹس چلا سکتے ہیں۔ یہ خودکار کوڈز ہوتے ہیں جو پہلے سے طے شدہ شرائط پوری ہونے پر خود بخود کام کرتے ہیں۔ اس نے بلاک چین کے استعمال کو صرف کرنسی سے بڑھا کر بہت سی دوسری چیزوں تک پھیلا دیا، جیسے ڈی سینٹرلائزڈ ایپلیکیشنز یا ڈی ایپس۔ ڈی ایپس یہ کیا ہوتی ہیں؟ کوئی مثال؟ یہ وہ ایپلیکیشنز ہیں جو کسی مرکزی سرور کے بجائے بلاک چین پر چلتی ہیں، جیسے ڈی سینٹرلائزڈ فائنانس یا ڈی فائی پلیٹ فارمز، جہاں بینک کے بغیر لین دین ہو سکتا ہے۔ اچھا، بٹ کوائن اور ایتھیریم کے علاوہ بھی تو بہت سی کرپٹو کرنسیز ہیں۔ کتاب میں ویکٹر سمارٹ چین VSC کا بھی ذکر ہے۔ جی ہاں، ہزاروں ہیں جنہیں آلٹ کوائنز کہتے ہیں۔ VSC جیسی کرنسیاں مخصوص مقاصد کے لیے بنائی گئی ہیں۔ کتاب کے مطابق VSC کا فوکس ہے انٹرپرائز لیول حل، لو فیس، ہائی سپیڈ ٹرانزیکشنز اور خاص طور پر ریئل ورلڈ ایسٹ ٹوکنائزیشن۔ ریئل ورلڈ ایسٹ ٹوکنائزیشن یہ کیا چیز ہے؟ اس کا مطلب ہے حقیقی دنیا کے اثاثوں جیسے کوئی پراپرٹی یا آرٹ کا نمونہ، ان کو ڈیجیٹل ٹوکنز میں تبدیل کرنا تاکہ انہیں بلاک چین پر ٹریڈ کیا جا سکے۔ یہ اسے بٹ کوائن یا ایتھیریم سے کافی مختلف بناتا ہے۔ واقعی کافی کچھ ہے سمجھنے کو۔ تو جو لوگ بالکل نئے ہیں ان کے لیے کچھ بنیادی اصطلاحات، کی ٹرمز جو کتاب میں اہم بتائی گئی ہیں۔ جی بالکل، چند اہم چیزیں جو معلوم ہونی چاہیے۔ ایک تو ہے والیٹ، یہ آپ کا ڈیجیٹل پرس ہے کرپٹو رکھنے کے لیے۔ ہاٹ بھی ہوتا ہے، کولڈ بھی۔ ہاٹ مطلب آن لائن، کولڈ مطلب آف لائن۔ بالکل۔ پھر ہے پرائیویٹ کی، یہ آپ کے والیٹ کا خفیہ پاسورڈ ہے، اسے بہت محفوظ رکھنا ہے۔ اس کے بعد پبلک کی، جس سے آپ کا والیٹ ایڈریس بنتا ہے۔ اچھا، اور والیٹ ایڈریس یہ وہ پتہ ہے جس پر آپ کرپٹو وصول کرتے ہیں، بینک اکاؤنٹ نمبر جیسا۔ پھر ایکسچینج، وہ پلیٹ فارم جہاں آپ کرپٹو خریدتے بیچتے ہیں۔ اور سب سے اہم DYOR، ڈو یور اون ریسرچ، یعنی کسی بھی پروجیکٹ میں پیسہ لگانے سے پہلے خود تحقیق کریں۔ زبردست۔ تو آج ہم نے بلاک چین کی بنیادی ساخت کو دیکھا، یہ کیسے کام کرتا ہے، کیوں محفوظ ہے، ٹرانسپیرنٹ ہے۔ ہم نے بٹ کوائن، ایتھیریم اور BSC جیسے مختلف کرپٹو کے فرق کو سمجھا اور کچھ کی ٹرمز بھی جانے۔ یہ معلومات یقیناً اس نئی ڈیجیٹل دنیا کو سمجھنے میں پہلا قدم ہے۔ بالکل۔ اور آخر میں ایک سوچنے کی بات جو کتاب بھی اشارتاً کہتی ہے، کیا یہ بلاک چین ٹیکنالوجی صرف مالیاتی نظام تک ہی محدود رہے گی، یا کیا یہ مستقبل میں ہماری زندگی کے دوسرے پہلوؤں جیسے شناخت، ملکیت، ووٹنگ، ان تصورات کو بھی بدل سکتی ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ خوش آمدید۔ آج ہم ذرا گہرائی میں جا رہے ہیں یہ سمجھنے کے لیے کہ کرپٹو کرنسی کیسے خریدی جائے، اور خاص طور پر ہم کتاب کے چیپٹر 4 پر نظر ڈال رہے ہیں۔ یہ وہ پہلا قدم ہے نا، اپنی پہلی کرپٹو خریدنا۔ تو آج کا مشن کیا ہے؟ چیپٹر 4 کی مدد سے یہ دیکھنا کہ ایک اچھا ایکسچینج کیسے چنیں، اکاؤنٹ کیسے بنائیں، اور پہلی پرچیز وہ بھی محفوظ طریقے سے۔ بالکل۔ چیپٹر 4 کا اصل مقصد یہی ہے کہ اس سارے پروسیس کو آسان بنایا جائے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو ابھی شروع کر رہے ہیں۔ اور اہم بات یہ کہ جو عام غلطیاں ہوتی ہیں ان سے کیسے بچا جائے جب آپ اپنے پہلے ڈیجیٹل ایسٹس خرید رہے ہوں۔ تو ہم بات کریں گے CX یعنی سینٹرلائزڈ ایکسچینجز اور DX یعنی ڈی سینٹرلائزڈ ایکسچینجز کی، اور ہاں KYC یعنی نو یور کسٹمر کی اہمیت پر بھی، جیسا کتاب میں بتایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو چیپٹر 4 کے حساب سے چلتے ہیں۔ پہلا قدم ظاہر ہے صحیح ایکسچینج چننا۔ یہ وہ آن لائن پلیٹ فارم ہے جہاں ہم اپنے پیسوں یعنی فیاٹ کرنسی سے ڈیجیٹل ایسٹس لیتے ہیں۔ کتاب کیا کہتی ہے؟ کن فیکٹرز کو دیکھنا چاہیے؟ جی، چیپٹر 4 چند خاص فیکٹرز بتاتا ہے۔ ایک تو فیس کتنی ہے، دوسرا پلیٹ فارم استعمال کرنا کتنا آسان ہے یعنی ایز آف یوز، پھر یہ کہ کون کون سی کرپٹو کرنسیز وہاں موجود ہیں، اور بہت اہم سیکیورٹی فیچرز کیا ہیں۔ کتاب کے مطابق جو لوگ نئے ہیں ان کے لیے اکثر CEX جیسے کوائن بیس یا بائنینس بہتر رہتے ہیں۔ اچھا، وہ کیوں؟ کیونکہ ان کے انٹرفیسز عام طور پر کافی یوزر فرینڈلی ہوتے ہیں، آپشنز بھی بہت ہوتے ہیں، اور کسٹمر سپورٹ بھی مل جاتا ہے۔ لیکن ہاں، ایک بات ہے، ان پر اکاؤنٹ بنانے کے لیے KYC ویریفیکیشن کروانی پڑتی ہے۔ اور چیپٹر 4 میں ڈی سینٹرلائزڈ ایکسچینجز یعنی DEX کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ ان کا کیا رول ہے؟ کتاب یہ وضاحت کرتی ہے کہ DEX جیسے یونیسواپ آپ کو اپنے پرسنل والیٹ سے براہ راست ٹریڈ کرنے دیتے ہیں۔ اس سے آپ کو زیادہ پرائیویسی اور کنٹرول ملتا ہے۔
اچھا، لیکن چیپٹر 4 یہ بھی کہتا ہے کہ یہ نئے لوگوں کے لیے شاید شروع میں تھوڑے مشکل ہوں، سمجھنے میں وقت لگ سکتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے، کتاب کہتی ہے کہ سیکیورٹی کو ہمیشہ سب سے پہلے رکھیں، اچھے ریپوٹیشن والے پلیٹ فارمز دیکھیں، 2FA یعنی 2 فیکٹر آتھینٹیکیشن ضرور آن کریں، اور دیکھیں کہ فی سٹرکچر واضح ہے یا نہیں۔ صحیح۔ تو ایکسچینج تو چن لیا، اب اکاؤنٹ سیٹ اپ کا مرحلہ۔ چیپٹر 4 اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہ کیسے ہوتا ہے؟ کتاب کا پہلا مشورہ تو یہ ہے کہ ہمیشہ آفیشیل ویب سائٹ یا ایپ ہی استعمال کریں، فشنگ سائٹ سے بچ کر رہیں۔ عام طور پر آپ کو اپنا ای میل دینا ہوتا ہے، ایک مضبوط سا پاسورڈ بنانا ہوتا ہے، پھر آتی ہے KYC کی باری۔ زیادہ تر ایکسچینجز آپ کی شناختی ویریفیکیشن مانگتے ہیں، یعنی وہ ID کارڈ وغیرہ؟ جی، کوئی سرکاری شناختی دستاویز، اور کبھی کبھی آپ کی سیلفی بھی۔ چیپٹر 4 کہتا ہے کہ یہ فراڈ روکنے اور ریگولیٹری کمپلائنس کے لیے ضروری ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ پرائیویسی کا مسئلہ لگتا ہے، لیکن کتاب اسے ایک ضروری قدم بتاتی ہے۔ ویریفیکیشن ہو جائے تو 2FA کو فعال کرنا بہت ضروری ہے سیکیورٹی کے لیے۔ بالکل ٹھیک، اکاؤنٹ بن گیا، سیکیور بھی ہو گیا۔ اب آتے ہیں اصل کام پر۔ چیپٹر 4 پہلی پرچیز کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ چیپٹر 4 کے مطابق پہلا قدم ہے اپنے ایکسچینج اکاؤنٹ کو فنڈ کرنا، مطلب اس میں فیاٹ کرنسی ڈالنا۔ زیادہ تر پلیٹ فارمز مختلف پیمنٹ آپشنز دیتے ہیں، جیسے بینک ٹرانسفرز، کریڈٹ یا ڈیبٹ کارڈز وغیرہ۔ ان میں فرق ہوتا ہوگا فیس وغیرہ کا؟ جی بالکل، کتاب یہی نقطہ اٹھاتی ہے۔ ہر میتھڈ کی فیس اور پروسیسنگ ٹائم الگ الگ ہوتے ہیں۔ بینک ٹرانسفرز اکثر سستے ہوتے ہیں، لیکن ان میں ٹائم لگتا ہے۔ کارڈ پیمنٹس فوراً ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی فیس عموماً زیادہ ہوتی ہیں۔ جب آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آ جائیں تو آپ بائی یا ٹریڈ سیکشن میں جاتے ہیں، وہاں سے وہ کرپٹو منتخب کریں جو خریدنی ہے۔ چیپٹر 4 کا مشورہ ہے کہ بٹ کوائن یعنی BTC یا ایتھیریم یعنی ETH اچھے سٹارٹنگ پوائنٹس ہیں، کیونکہ یہ کافی مشہور ہیں۔ پھر آپ رقم ڈالتے ہیں، چاہے فیاٹ میں بتائیں یا کرپٹو میں، اور پھر ٹرانزیکشن ڈیٹیلز کو غور سے دیکھیں، خاص طور پر کوئی فیس وغیرہ لکھی ہو تو، اور سب چیک کر کے اپنی پرچیز کو کنفرم کر دیں۔ ٹھیک ہے، خریدنے کے بعد وہ کرپٹو کہاں دکھائی دیتی ہے؟ اور کیا چیپٹر 4 کچھ خاص بیسٹ پریکٹسز یا عام غلطیوں کا بھی ذکر کرتا ہے جن سے بچنا چاہیے؟ خریدنے کے فوراً بعد کرپٹو کرنسیاں آپ کے ایکسچینج والیٹ میں آ جاتی ہے۔ کتاب کا مشورہ یہ ہے کہ وہاں سے آپ اسے مزید سیکیورٹی کے لیے اپنے پرسنل والیٹ میں بھیج سکتے ہیں، خاص کر اگر رقم زیادہ ہو۔ اچھا، یعنی ایکسچینج پر رکھنا اتنا محفوظ نہیں؟ ضروری نہیں، لیکن پرسنل والیٹ آپ کو زیادہ کنٹرول دیتا ہے۔ اب آتے ہیں بیسٹ پریکٹسز پر، جو چیپٹر 4 میں ہیں۔ ایک تو یہ کہ چھوٹی رقم سے شروع کریں، یعنی سٹارٹ سمال، تاکہ آپ کو پروسیس سمجھ آ جائے بغیر زیادہ ٹینشن کے۔ ٹرانزیکشن ڈیٹیلز کو ہمیشہ ڈبل چیک کریں، جلد بازی نہ کریں۔ اور فومو کا ذکر بھی تھا شاید؟ جی، فومو، فیئر آف مسنگ آؤٹ، مطلب مارکیٹ میں شور شرابہ دیکھ کر جذباتی فیصلے نہ کریں۔ خریدنے کے بعد اگر ہو سکے تو فنڈز کو پرسنل والیٹ میں منتقل کر کے سیکیور کریں، اور مختلف قسم کی فیس کا دھیان رکھیں۔ عام غلطیاں جن سے کتاب بچنے کو کہتی ہے: KYC میں دیر کرنا، بہت زیادہ کرپٹو کو ایکسچینج پر ہی چھوڑ دینا کیونکہ ہیکنگ کا خطرہ رہتا ہے، اور بغیر ریسرچ کیے صرف ہائپ کی وجہ سے انجان ٹوکنز میں انویسٹ کر دینا۔ زبردست۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ چیپٹر 4 کی روشنی میں پہلی کرپٹو خریدنا ایک سوچا سمجھا عمل ہونا چاہیے۔ صحیح ایکسچینج چننا، اکاؤنٹ کو اچھی طرح سیکیور کرنا اور خریدتے وقت بیسٹ پریکٹسز پر عمل کرنا، یہ سب آپ کو ڈیجیٹل فائنانس کی دنیا میں قدم رکھنے میں مدد دے گا۔ بالکل، اور یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ تو صرف شروعات ہے۔ چیپٹر 4 بھی یہی کہتا ہے، کرپٹو کرنسی کی دنیا تو مسلسل بدل رہی ہے، تو سیکھتے رہنا بہت اہم ہے، اور ڈیجیٹل ایسٹس کی اونرشپ کے ساتھ جو رسپانسبلٹی آتی ہے اسے سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اور آج کے لیے ایک آخری بات سامعین کے سوچنے کے لیے، جو چیپٹر 4 کی اس گفتگو سے ہی نکلتی ہے۔ جب آپ اپنی پہلی کرپٹو خرید لیں اور اسے سیکیور بھی کر لیں، تو اس کے بعد اگلا منطقی قدم کیا ہو سکتا ہے جو آپ کے لانگ ٹرم فائنینشیل گول سے مطابقت رکھتا ہو؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ تو کرپٹو خرید تو لیا، پہلا قدم ہو گیا۔ آج ہم بات کر رہے ہیں اس کے بعد والے کافی نازک مرحلے کی، یعنی ان ڈیجیٹل ایسٹس کو سنبھالنا، انہیں محفوظ رکھنا، اور خاص طور پر ہم چیپٹر 5 کو سامنے رکھ کر بات کریں گے۔ جی، یہ اتنا ضروری کیوں ہے؟ بھئی سیدھی سی بات ہے، کرپٹو میں نا سیکیورٹی کی ذمہ داری آپ پر ہے، صارف پر۔ کوئی بینک والا نہیں بیٹھا کہ کھو گئے تو فون کر لیا۔ بالکل ٹھیک کہا۔
یہی تو سیلف کسٹڈی کا سارا فلسفہ ہے. آپ مالک بھی ہیں، محافظ بھی. آزادی تو ہے مگر ذمہ داری بہت بڑی ہے. چیپٹر 5 بھی یہی کہتا ہے کہ پرائیویٹ کیز یا وہ جو سیڈ فریز ہے وہ کھو دیا تو مطلب تو پیسے گئے؟ ہاں، ہمیشہ کے لیے گئے. یہ پاس ورڈ بھولنے جیسا نہیں ہے. اوہ اچھا، چلیں تو پھر چیپٹر 5 میں جو مختلف والیٹس بتائے ہیں ان کو تھوڑا دیکھتے ہیں. پہلے تو یہ ہاٹ والیٹس ہیں جیسے ٹرسٹ والیٹ یا میٹا ماسک. جی، یہ وہ ہیں جو انٹرنیٹ سے جڑے رہتے ہیں. روزمرہ کے لین دین، چھوٹی موٹی رقم کے لیے ٹھیک ہے، آسان بھی. لیکن چونکہ آن لائن ہے تو ان میں رسک تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک، اور اس کے مقابلے میں پھر کولڈ والیٹس ہیں، لیجر، ٹریزور، کاغذ والے بھی. ہاں جی، ان کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ آف لائن رہتے ہیں تو جو آن لائن ہیکنگ وغیرہ کے خطرات ہیں ان سے کافی حد تک محفوظ. چیپٹر 5 کہتا ہے کہ لانگ ٹرم سٹوریج کے لیے یہ بہترین ہے. اچھا، اور تیسری قسم کسٹوڈیل والیٹس، یہ جو ایکسچینجز والے دیتے ہیں، بائنانس، کوائن بیس وغیرہ. جی، استعمال میں آسان ہے بہت، لیکن یہاں سمجھوتا یہ ہے کہ کیز آپ کے پاس نہیں، پلیٹ فارم کے پاس ہوتی ہیں تو کنٹرول وہ تھوڑا کم ہو جاتا ہے. اور ایک اور قسم ہے ملٹی سگنیچر والیٹس. چیپٹر 5 ان کا بھی ذکر کرتا ہے. ان میں ٹرانزیکشن کے لیے ایک سے زیادہ لوگوں کی منظوری چاہیے ہوتی ہے. یہ مطلب بزنس وغیرہ کے لیے کافی کارآمد سیکیورٹی فیچر ہے. صحیح. اس کو سمجھنے کے لیے نا یوں سمجھیں جیسے نقدی ہے. ہاٹ والیٹ آپ کی جیب کا بٹوا، کولڈ والیٹ گھر کی تجوری، اور کسٹوڈیل والیٹ جیسے بینک میں پیسے رکھے ہیں جہاں بینک نگران ہے. یہ مثال اچھی ہے. اچھا، یہ تو ہو گئی اقسام، لیکن چیپٹر 5 کے مطابق ان کو استعمال کرنے کے اصل بیسٹ پریکٹسز کیا ہیں؟ مطلب صرف والیٹ لے لینا کافی نہیں ہے نا؟ بالکل نہیں. سب سے پہلے تو چیپٹر 5 کہتا ہے کہ اپنی ہولڈنگز کو ڈائیورسفائی کریں، یعنی ایک ہی کرپٹو میں سارا پیسہ نہ ڈالیں، الگ الگ ایسٹس میں تقسیم کریں. لیکن احتیاط سے، مطلب یہ نہیں کہ کسی بھی سستے کوائن میں ڈال دیا. ہاں بالکل. چیپٹر 5 اس پر بھی زور دیتا ہے کہ ڈائیورسفیکیشن سوچ سمجھ کر ہو. پھر اپنے پورٹ فولیو کو باقاعدگی سے دیکھتے رہنا، مانیٹر کرنا بہت ضروری ہے. مارکیٹ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے. صحیح. اور وہ بیک اپ والی بات سیڈ فریز کی، وہ تو بہت اہم لگتی ہے. وہ شاید سب سے اہم ہے. چیپٹر 5 تو کہتا ہے کہ اس کی کاپیاں بنائیں، فزیکل کاپیاں، اور الگ الگ محفوظ جگہوں پر رکھیں. ایسی جگہ جو آگ پانی سے بھی محفوظ ہو، اس کا بھی ذکر ہے. اچھا، اور دوسرے سیکیورٹی فیچرز جیسے وہ 2 فیکٹر آتھینٹیکیشن یعنی 2FA، اسے فال کرنا کتنا ضروری ہے؟ بہت اہم ہے. یہ ایک اضافی حفاظتی طے ہے. اس کے علاوہ چیپٹر 5 کہتا ہے کہ اپنا ریکوری پلان بھی ٹیسٹ کریں اور کرپٹو کی دنیا میں جو کچھ نیا ہو رہا ہے اس سے باخبر رہیں. ٹھیک ہے، اب ذرا ان عام خطرات کی بات کرتے ہیں جن کا چیپٹر 5 میں ذکر ہے. ان سے کیسے بچا جائے؟ ہاں دیکھیں، ایک تو ہے فشنگ حملے، جعلی ای میلز، ویب سائٹس، آپ کی کیز چرانے کی کوشش. ہمیشہ لنکس کو دھیان سے دیکھیں، تصدیق کریں، فوراً کلک نہ کریں. پھر مالویئر اور کی لاگرز کا خطرہ ہے. اس کے لیے اچھا اینٹی وائرس ضروری ہے اور کوئی بھی مشکوک فائل ڈاؤن لوڈ نہ کریں. چیپٹر 5 میں وہ مارک والی مثال تو واقعی ڈرانے والی ہے. اس نے سیڈ فریز کمپیوٹر فائل میں رکھی اور میلویئر نے سارا کام تمام کر دیا. یہ واقعی بتاتا ہے کہ ذمہ داری کتنی اہم ہے. صرف سافٹ ویئر پر انحصار نہیں کر سکتے. بالکل. پھر ایکسچینج ہیکس بھی ہوتے ہیں. تو چیپٹر 5 کا مشورہ یہی ہے کہ جیسے ہی کرپٹو خریدیں اسے جلد از جلد اپنے ذاتی والیٹ میں منتقل کر لیں. بہتر ہے کہ کولڈ والیٹ میں. اور کسی کو اپنی سیڈ فریز یا ایسی معلومات کبھی نہیں دینی ہے نا، وہ سوشل انجینئرنگ والا معاملہ. کبھی بھی نہیں. یہ بہت عام طریقہ ہے لوگوں کو پھنسانے کا. تو لانگ ٹرم سٹوریج کے لیے چیپٹر 5 کی بنیادی تجویز کیا ہے؟ خلاصہ کیا ہے؟ دیکھیں، ہارڈ ویئر والیٹس کو سب سے محفوظ مانا جاتا ہے کیونکہ وہ کیز کو مکمل طور پر آف لائن رکھتے ہیں. لیکن والیٹ خود جتنا بھی محفوظ ہو، اصل حفاظت اس کی سیڈ فریز کی ہے. صحیح. اسے کسی محفوظ جگہ جیسے فائر پروف سیف یا بینک کے سیف ڈپازٹ باکس میں رکھنا اچھا ہے. کیا چیپٹر 5 میں سیڈ فریز کو تقسیم کرنے یا ملٹی سگنیچر جیسی زیادہ ایڈوانسڈ تکنیکوں کا بھی ذکر ہے؟ جی ہاں، خاص طور پر اگر رقم زیادہ ہو. فریز کو حصوں میں بانٹ کر الگ الگ جگہ رکھنا یا ملٹی سگنیچر استعمال کرنا، یہ حفاظت کی ایک اور تہہ بنا دیتا ہے. تو اس ساری گفتگو کا چیپٹر 5 کے نچوڑ کا خلاصہ کیا نکلا؟
خلاصہ یہی ہے کہ کرپٹو کی سیکیورٹی بنیادی طور پر صارف کی اپنی ذمہ داری ہے۔ والیٹس کی اقسام کو سمجھنا، بیسٹ پریکٹسز پر عمل کرنا اور خطرات سے آگاہ رہنا، یہ سب آپ کے اثاثوں کی حفاظت کے لیے لازمی ہے۔ ٹیکنالوجی مددگار ہے، پر حتمی ذمہ داری آپ کی ہے۔ اور آخر میں ایک سوچ جو چیپٹر 5 پڑھنے کے بعد آتی ہے کہ کرپٹو ہمیں اپنے پیسوں پر مکمل کنٹرول تو دیتا ہے، لیکن ساتھ ہی مکمل ذمہ داری بھی ڈالتا ہے۔ یہ جو روایتی مالیاتی نظام پر انحصار سے ہٹ کر اپنی ذمہ داری خود اٹھانے والی بات ہے، یہ فرد کے لیے اصل میں کیا معنی رکھتی ہے؟ یہ شاید غور کرنے کے لیے ایک اہم سوال ہے۔ السلام علیکم۔ آج کی ہماری گفتگو کا محور ہے کرپٹو پورٹ فولیو کیسے بنایا جائے اور اسے مینج کیسے کیا جائے۔ ہم خاص طور پر کرپٹو منی پور لے دیبیوٹان کتاب کے باب 6 کے اہم نکات پر بات کریں گے۔ مقصد یہ ہے کہ سمجھیں کہ ایک متوازن پورٹ فولیو کیسے بنتا ہے، ڈائیورسفیکیشن کیوں اہم ہے، اور وقت کے ساتھ اپنی انویسٹمنٹس کو مؤثر طریقے سے کیسے سنبھالنا ہے۔ وعلیکم السلام۔ جی، کرپٹو پورٹ فولیو آسان لفظوں میں آپ کی ملکیت میں موجود مختلف کرپٹو کرنسیز کا ایک مجموعہ ہے۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے روایتی انویسٹمنٹ پورٹ فولیو ہوتا ہے جہاں سٹاکس یا بانڈز ہوتے ہیں۔ اصل کھیل، جیسا آپ نے کہا، اپنے فائنینشل گولز کے مطابق رسک اور ممکنہ ریوارڈ کے درمیان صحیح توازن تلاش کرنا ہے۔ یہ بات دلچسپ ہے۔ لوگ اکثر سیدھا پوچھتے ہیں کہ بھائی کون سا کوائن خریدیں، لیکن لگتا ہے پہلا قدم تو یہ ہے کہ اپنے انویسٹمنٹ گولز طے کیے جائیں۔ یعنی آپ شارٹ ٹرم گینز کے لیے آ رہے ہیں، لانگ ٹرم گروتھ چاہتے ہیں، یا صرف پورٹ فولیو ڈائیورسفیکیشن مد نظر ہے؟ بالکل ٹھیک۔ آپ کے گولز ہی فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ کون سے ایسٹ یعنی ایسٹ سلیکشن کیسے کریں گے اور انہیں مینج کیسے کریں گے۔ مثال کے طور پر لانگ ٹرم گروتھ کی نیت ہے تو شاید بٹ کوائن، ایتھیریم جیسی بڑی مستحکم کرنسیز دیکھیں، اور اگر زیادہ گروتھ پوٹینشیل چاہیے تو شاید چھوٹے آلٹ کوائنز پر نظر ڈالیں، جیسے ویکٹر سمارٹ چین ہے جو انٹرپرائز سولوشنز پر کام کر رہا ہے، خاص طور پر ٹوکنائزڈ ایسٹس میں۔ لیکن سب سے اہم اپنی رسک ٹالرنس سمجھنا ہے، یعنی خطرہ برداشت کرنے کی حد۔ صرف وہی رقم لگائیں جس کا نقصان آپ برداشت کر سکیں۔ اچھا، رسک کی بات ہوئی تو یہ ڈائیورسفیکیشن کا مشورہ بڑا عام ہے۔ وہ جو کہتے ہیں سارے انڈے ایک ٹوکری میں نہ رکھیں۔ کرپٹو میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ کیا یہ واقعی رسک کم کرتا ہے؟ جی، ڈائیورسفیکیشن آپ کی پورٹ فولیو میں رسک مینجمنٹ کی شاید سب سے مؤثر حکمت عملیوں میں سے ایک ہے۔ اپنی انویسٹمنٹ کو مختلف کرپٹو کرنسیوں میں پھیلا دینے سے کسی ایک ایسٹ کی قیمت میں اگر شدید کمی آتی ہے تو اس کا مجموعی اثر کم ہو جاتا ہے۔ اور دیکھیں، باب 6 اس بات پر زور دیتا ہے کہ ڈائیورسفیکیشن صرف یہ نہیں کہ 4-5 مختلف کوائنز لے لیے، بلکہ مختلف مارکیٹ کیپس میں ڈائیورسفائی کرنا ہے، بڑی، درمیانی، چھوٹی مالیت والی، مختلف سیکٹرز میں بھی، جیسے ڈی فائی جہاں ایتھ بڑا نام ہے، یا NFTs، یا پھر انٹرپرائز سولوشنز جیسے VSC کا ذکر ہوا، اور والیٹیلیٹی کو بھی بیلنس کرنا ہے۔ مطلب کچھ ہائی رسک ہائی ریوارڈ کوائنز کے ساتھ کچھ زیادہ مستحکم جیسے بٹ کوائن یا پھر سٹیبل کوائنز جیسے USDT USDC شامل کرنا۔ ٹھیک، تو ڈائیورسفیکیشن اہم ہے، لیکن مارکیٹ میں تو ہزاروں کرپٹو کرنسیز ہیں۔ ان میں سے انتخاب کیسے کریں؟ کن چیزوں پہ ریسرچ کرنی چاہیے؟ باب 6 اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ باب 6 کچھ اہم عوامل بتاتا ہے۔ پہلا، مارکیٹ کیپ اور لیکوڈیٹی، یعنی اس کی کل مارکیٹ ویلیو کیا ہے اور خرید و فروخت کتنی آسان ہے۔ یہ اکثر استحکام کی نشانی ہوتی ہے۔ دوسرا، یوز کیس، یعنی یہ کوائن اصل میں کرتا کیا ہے، کیا کوئی حقیقی مسئلہ حل کر رہا ہے، اس کی منفرد بات کیا ہے۔ تیسرا، کمیونٹی اور ڈیولپمنٹ ٹیم، کیا اس کے پیچھے لوگ فعال ہیں، مضبوط کمیونٹی اور قابل ڈیولپرز اچھے اشارے ہیں۔ اور چوتھا، ٹوکنامکس، یہ بہت اہم ہے۔ مطلب کوائن کی سپلائی کتنی ہے، کیسے تقسیم ہوگی، افراط زر کی شرح کیا ہے۔ جیسے بٹ کوائن کی محدود سپلائی صرف 21 ملین اس کی قدر کا ایک اہم حصہ ہے۔ صحیح۔ مان لیا کہ تحقیق کر کے ایک پورٹ فولیو بنا بھی لیا، تو کیا بس اب اسے چھوڑ دیں یا اسے فعال طور پر مینج کرنا پڑتا ہے؟ نہیں، چھوڑنا نہیں ہے۔ اصل کام تو شاید پورٹ فولیو بنانے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ باقاعدگی سے ری بیلنس کرنا بہت ضروری ہے۔ مطلب یہ کہ وقت کے ساتھ جب قیمتیں بدلتی ہیں تو آپ کے اثاثوں کا تناسب یعنی ایسٹ ایلوکیشن بگڑ سکتا ہے۔
ری بیلنسنگ سے آپ اسے واپس اپنی اصل منصوبہ بندی پر لاتے ہیں۔ اس سے رسک قابو میں رہتا ہے۔ اپنی انویسٹمنٹس کی پرفارمنس کو ٹریک کرنے کے لیے بہت سے پورٹ فولیو ٹریکنگ ٹولز موجود ہیں، جیسے کوائن سٹیٹس، بلاک فولیو، ڈیلٹا وغیرہ۔ ٹریکنگ ٹولز، اور کیا کرنا ہوتا ہے؟ واضح پروفٹ اور لاس ٹارگٹس مقرر کرنا۔ یہ آپ کو جذباتی فیصلوں سے بچاتا ہے۔ مارکیٹ کی خبروں، رجحانات اور خاص طور پر اپنے پورٹ فولیو میں شامل پروجیکٹس کی اپ ڈیٹ سے باخبر رہنا۔ اور ایک بہت ہی اہم بات، اپنے اثاثے ایکسچینجز پر مت چھوڑیں، انہیں محفوظ سیکیور والیٹس میں منتقل کریں۔ یہ سب کرتے ہوئے کچھ عام غلطیاں بھی تو ہوتی ہوں گی جن سے نئے انویسٹرز کو بچنا چاہیے۔ جی بالکل، باب 6 3 بڑی غلطیوں کا ذکر کرتا ہے۔ پہلی، صرف شور شرابے یعنی ہائپ یا سوشل میڈیا ٹرینڈز دیکھ کر انویسٹ کر دینا، خاص طور پر اگر پروجیکٹ کی بنیاد کمزور ہو۔ دوسری غلطی ہے اوور ٹریڈنگ، یعنی بہت زیادہ خرید و فروخت کرنا، اس سے ٹرانزیکشن فیس آپ کا منافع کم کر دیتی ہیں۔ اور تیسری، جو ہم نے پہلے بھی بات کی، پورٹ فولیو کو ڈائیورسیفائی نہ کرنا، یہ آپ کو غیر ضروری طور پر بڑے خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ اچھا، تو اگر آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں، ایک مضبوط کرپٹو پورٹ فولیو بنانے اور اسے سنبھالنے کے لیے چند چیزیں کلیدی ہیں: واضح اہداف، سوچ سمجھ کر ڈائیورسیفیکیشن، مکمل تحقیق، اور پھر نظم و ضبط کے ساتھ مستقل پورٹ فولیو مینجمنٹ۔ بالکل، یہ بے وقت ایک فن بھی ہے اور سائنس بھی۔ محتاط منصوبہ بندی اور ڈسپلنڈ مینجمنٹ سے آپ کرپٹو مارکیٹ کی پیچیدگیوں کو بہتر طریقے سے سنبھال سکتے ہیں۔ لیکن ہاں، یہ یاد رکھنا ہمیشہ ضروری ہے کہ کرپٹو کرنسی میں انویسٹمنٹ کے ساتھ رسک لازمی جڑا ہوا ہے۔ اور آخر میں ہمارے سننے والوں کے لیے ایک سوچ کا نقطہ: اپنے مجموعی فائنینشل پورٹ فولیو کے وسیع تر تناظر میں کرپٹو کرنسی ڈائیورسیفیکیشن کے حوالے سے کیا کردار ادا کر سکتی ہے، اور ذاتی رسک ٹالرنس کو مد نظر رکھتے ہوئے کون سی ایلوکیشن اسٹریٹجی زیادہ مناسب لگتی ہے۔ آج ہم جیسن اینسل کی کتاب کرپٹو منی پور لے ڈیبیوٹانس کا ایک بہت ہی اہم حصہ چیپٹر 7 ڈسکس کر رہے ہیں۔ یہ سب اس بارے میں ہے کہ اپنے کرپٹو پورٹ فولیو کو اسکیمز اور سیکیورٹی کے خطرات سے کیسے بچایا جائے۔ بالکل، اور دیکھیں، یہ سمجھنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ کرپٹو کی دنیا میں جب ایک ٹرانزیکشن ہو جاتی ہے تو بس ہو جاتی ہے، اسے آپ واپس نہیں کر سکتے۔ کوئی مرکزی ادارہ، کوئی بینک نہیں ہے جو بیچ میں آ کر آپ کی مدد کرے۔ تو آپ کی سیکیورٹی وہ مکمل طور پر آپ کی اپنی ذمہ داری ہے۔ صحیح۔ تو پھر عام طور پر سرمایہ کاروں کو کن بڑے خطرات کا سامنا ہوتا ہے، اور کتاب کیا کہتی ہے؟ وہ اپنے ڈیجیٹل اثاثوں کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، کتاب یہ واضح کرتی ہے کہ کرپٹو کا ڈی سینٹرلائزڈ ہونا، مطلب کسی ایک کے کنٹرول میں نہ ہونا، یہ اس کی طاقت بھی ہے اور آپ کہہ سکتے ہیں کمزوری بھی۔ اچھا، وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ ایک طرف تو آپ کو آزادی ملتی ہے، لیکن دوسری طرف غلطی کی گنجائش بہت کم ہے۔ جیسے آپ نے غلط ایڈریس پر فنڈز بھیج دیے یا اپنی سیڈ فریز کھو دی۔ سیڈ فریز تو آپ کے سارے اثاثوں کی ماسٹر کی جیسی ہوتی ہے۔ اوہ ہاں، وہ تو بہت اہم ہے۔ جی، اور پھر انونیمٹی، یعنی نام ظاہر نہ کرنے کی جو سہولت ہے، اس کا فائدہ سائبر کرمنلز بھی اٹھاتے ہیں۔ اور یہ سائبر کرمنلز، ان کے عام طریقے کیا ہے؟ کتاب کن سکیمز پر زیادہ توجہ دیتی ہے؟ سب سے پہلے اور سب سے عام ہے فشنگ اٹیکس۔ فشنگ؟ جی، اس میں آپ کو جعلی ای میلز، میسیجز یا ویب سائٹس کے ذریعے پھنسایا جاتا ہے۔ مقصد ہوتا ہے آپ کی پرائیویٹ کیز یا سیڈ فریز حاصل کرنا۔ ہمیشہ ویب سائٹ کا ایڈریس یعنی URL غور سے چیک کریں، اور کسی بھی انجان لنک پر کلک کرنے سے پہلے 2 بار سوچیں۔ ٹھیک ہے۔ اور وہ رگ پلز، یہ نام بھی میں نے سنا ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں، رگ پلز بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ ڈیولپرز ایک نیا بہت پرکشش پروجیکٹ لانچ کرتے ہیں۔ لوگ پیسہ لگاتے ہیں، کافی سرمایہ کاری آ جاتی ہے، اور پھر اچانک وہ ڈیولپرز غائب ہو جاتے ہیں۔ اوہ، مطلب سارا پیسہ لے کر؟ جی، سارا پیسہ لے کر پروجیکٹ وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے۔ کتاب اسی لیے کہتی ہے کہ کسی بھی پروجیکٹ میں سرمایہ کاری سے پہلے پوری ریسرچ کریں، اپنی ڈیو ڈیلیجنس کریں۔ اگر ٹیم گمنام ہے، وعدے ایسے ہیں جو سچ نہیں لگتے، تو یہ سب ریڈ فلیگز ہیں، خطرے کی علامات ہیں۔ یعنی وہی پرانی بات کہ اگر کوئی چیز بہت زیادہ اچھی لگ رہی ہو تو شاید وہ سچ نہ ہو۔ بالکل، کرپٹو میں یہ اصول بہت زیادہ لاگو ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہیں، جیسے جعلی والیٹس یا ایپس، پونزی سکیمز اور گیو اوے سکیمز۔ بس یہ یاد رکھیں، کوئی بھی اصلی گیو اوے آپ سے پہلے پیسے کبھی نہیں مانگے گا۔ اچھا، تو یہ تو ہوئے خطرات۔
ان سے بچنے کے لیے کتاب کون سی خاص حکمت عملی بتاتی ہے؟ سیکیورٹی بیسٹ پریکٹسز کیا ہیں؟ سب سے اہم چیز جس پر کتاب بہت زور دیتی ہے وہ ہے ہارڈ ویئر والیٹس کا استعمال۔ ہارڈ ویئر والیٹس؟ جی، یہ چھوٹی ڈیوائسز ہوتی ہیں جو آپ کی پرائیویٹ کیز کو آف لائن یعنی انٹرنیٹ سے بالکل الگ محفوظ رکھتی ہیں۔ آپ یوں سمجھیں کہ یہ آپ کے ڈیجیٹل اثاثوں کے لیے ایک فزیکل تجوری ہے۔ یہ تو واقعی بہت ضروری لگتا ہے۔ اور تمام ضروری اکاؤنٹس پر، مطلب آپ کے والیٹس، ایکسچینجز، یہاں تک کہ آپ کی ای میل پر بھی 2 فیکٹر آتھینٹیکیشن یعنی 2FA ضرور فائل کریں۔ یہ سیکیورٹی کی ایک اضافی لیئر ہے، جیسے آپ کے پاسورڈ کے ساتھ ایک اور کوڈ مانگا جاتا ہے جو آپ کے فون پر آتا ہے۔ صحیح۔ اس کے علاوہ پبلک وائی فائی پر کرپٹو ٹرانزیکشنز کرنے سے گریز کریں۔ اگر کرنا ہی پڑے تو کم از کم VPN ضرور استعمال کریں۔ اور روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی عادتیں جو فرق ڈالتی ہیں؟ ہاں، وہ بھی اہم ہے، جیسے ہر ٹرانزیکشن سے پہلے جس کو پیسے بھیج رہے ہیں اس کا والیٹ ایڈریس 2 بار بلکہ 3 بار چیک کریں۔ اپنے فنڈز کو تقسیم کرنا بھی اچھا ہے۔ تھوڑے فنڈز جو روزمرہ استعمال کے لیے چاہیے وہ ہاٹ والیٹ میں رکھیں جو انٹرنیٹ سے جڑا ہوتا ہے، اور جو بڑی رقم ہے جو آپ نے لانگ ٹرم رکھنی ہے اسے محفوظ کولڈ والیٹ جیسے کہ ہارڈ ویئر والیٹ میں رکھیں۔ اور سافٹ ویئر اپڈیٹس؟ جی، اپنا سافٹ ویئر ہمیشہ اپڈیٹ رکھیں اور ہمیشہ تھوڑا محتاط رہیں۔ شک کی نظر سے دیکھیں، خاص طور پر اگر کوئی غیر متوقع پیغام یا کوئی بہت ہی زبردست پیشکش ملے۔ ٹھیک ہے، اگر کسی کو شک پڑ جائے کہ شاید میرا والیٹ کمپرومائز ہو گیا ہے تو فوراً کیا کرنا چاہیے؟ اگر کوئی مشکوک ای میل یا میسج آئے تو اس میں دیے گئے لنکس پر تو بالکل کلک نہ کریں۔ سیدھا اس پلیٹ فارم کی آفیشیل ویب سائٹ یا ایپ پر جائیں اور وہاں سے معلومات لیں۔ اور اگر ایسا لگے کہ والیٹ واقعی کمپرومائز ہو گیا ہے تو پہلا کام فوراً جو بھی فنڈز بچے ہیں انہیں ایک نئے محفوظ والیٹ میں منتقل کریں۔ پھر تمام مشکوک ڈی ایپس یا ویب سائٹ سے پرمیشنز منسوخ کریں اور اپنے سارے پاسورڈز بدل دیں۔ کتاب میں ڈیوڈ کی ایک مثال بھی دی گئی ہے جس نے اپنی ریسرچ کی وجہ سے خود کو ایک رگ پل سے بچا لیا تھا۔ اس نے وہ ریڈ فلیگز پہچان لیے تھے، ٹیم کا پتہ نہیں، منصوبہ واضح نہیں، منافع کے وعدے غیر حقیقی، اور اس طرح اس کے پیسے بچ گئے۔ بالکل، یہ مثال یہی دکھاتی ہے کہ صرف ٹیکنالوجی پر انحصار نہیں کرنا، آپ کی اپنی سمجھ، بوجھ، آپ کی تحقیق بہت اہم ہے۔ اور دیکھیں، سیکیورٹی کوئی ایک دفعہ کا کام نہیں ہے، یہ ایک مسلسل عمل ہے۔ آپ کو باقاعدگی سے اپنے سیکیورٹی میجرز کا جائزہ لینا پڑتا ہے، نئی تھریٹ سے آگاہ رہنا پڑتا ہے۔ بڑی رقم یا مشترکہ اکاؤنٹس کے لیے ملٹی سگنیچر والیٹس بھی ایک اچھا آپشن ہو سکتے ہیں۔ صحیح۔ ملٹی سگ میں ایک ٹرانزیکشن کی منظوری کے لیے ایک سے زیادہ لوگوں کی اجازت چاہیے ہوتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ کرپٹو کی دنیا میں آپ کے پورٹ فولیو کی حفاظت سب سے اہم ہے، اور اس کے لیے مسلسل چوکنا رہنا، علم حاصل کرتے رہنا اور سیکیورٹی کی بیسٹ پریکٹسز پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ بالکل، اور یہ صرف آپ کے اثاثوں کی حفاظت کا معاملہ نہیں ہے، یہ آپ کو وہ اعتماد بھی دیتا ہے جس سے آپ اس نئی ڈیجیٹل معیشت میں آپ کہہ سکتے ہیں سکون سے پارٹیسپیٹ کر سکیں۔ آج کے ہمارے سامعین کے لیے ایک آخری سوال یا سوچنے کی بات، وہ کون سی ایک سیکیورٹی کی عادت ہے جسے آج ہی اپنایا جا سکتا ہے تاکہ اپنے ڈیجیٹل اثاثوں کی حفاظت کو فوراً کچھ بہتر بنایا جا سکے؟ اچھا، تو جب کسی کا کرپٹو کرنسی پورٹ فولیو بڑھنا شروع ہوتا ہے تو وہ جو بنیادی سیکیورٹی کے طریقے ہیں نا، جو پہلے شاید کافی لگتے تھے، وہ پھر ناکافی ہو سکتے ہیں۔ آج ہم اسی پر بات کر رہے ہیں، اپنے ڈیجیٹل ایسٹس کو کیسے زیادہ محفوظ بنایا جائے بنیادی طریقوں سے آگے جا کر۔ ہمارے پاس جیسن اینسل کی کتاب کرپٹو منی پور لے دیبوٹوں کا باب 8 ہے، اور مقصد ہے ان ایڈوانسڈ سیکیورٹی اسٹریٹجیز کو سمجھنا۔ جی بالکل، دیکھیں وہ جو عام طریقے ہیں جیسے ہارڈ ویئر والیٹس اور 2FA وہ بہت ضروری ہیں، وہ تو سمجھے بنیاد ہیں، لیکن ان کی بھی حدود ہیں۔ یعنی سوچیں، اگر آپ کا ایک ہی بیک اپ ہے اور خدا نخواستہ آگ لگ جائے یا پانی سے خراب ہو جائے، ہاں یہ تو خطرہ ہے، یا پھر آپ کا ہارڈ ویئر والیٹ خود ہی کہیں گم ہو جائے یا کام کرنا چھوڑ دے، تو یہ جو ایڈوانس طریقے ہیں یہ اصل میں ریڈنڈنسی فراہم کرتے ہیں۔ یعنی ایک حفاظتی طے اگر ناکام ہو بھی جائے تو دوسری موجود ہو، صحیح، اور ساتھ میں ڈیوریبلٹی بھی، یعنی وہ لمبے عرصے تک محفوظ رہیں۔ ٹھیک ہے، تو پہلی ایڈوانس اسٹریٹجی جو کتاب میں ہے وہ ہے میٹل بیک اپس۔ یہ کیا ہے اور یہ اتنی اہم کیوں ہے؟ میٹل بیک اپس جیسے کچھ مشہور ہیں، کرپٹو اسٹیل یا بل فورڈل، یہ اصل میں آپ کی سیڈ فریز کو کاغذ کے بجائے دھات پر یعنی اسٹیل پر محفوظ کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اب دیکھیے،
کاغذ تو آگ سے، پانی سے، یہاں تک کہ وقت کے ساتھ بھی خراب ہو سکتا ہے نا؟ بالکل. لیکن دھات ان سب چیزوں سے کہیں زیادہ محفوظ رہتی ہے، تو لانگ ٹرم سٹوریج کے لیے یہ ایک بہترین حل ہے. اچھا. ظاہر ہے ان میٹل بیک اپس کو بھی کسی محفوظ جگہ رکھنا بہت ضروری ہے، جیسے کوئی اچھی فائر پروف سیف ہو یا پھر بینک کا والٹ. سمجھ میں آ گیا. یعنی فزیکل حفاظت کے لیے یہ ایک بڑا قدم ہے. لیکن ایک سوال ذہن میں آتا ہے، اگر کوئی اس اکیلے بیک اپ تک پہنچ ہی گیا تو؟ شاید اسی لیے اگلی اسٹریٹجی یعنی سیڈ فریز سپلٹنگ کا ذکر ہے. یہ کیسے کام کرتی ہے؟ جی، اس میں آپ یہ کرتے ہیں کہ اپنی سیڈ فریز یعنی وہ 12 یا 24 الفاظ جو آپ کے والیٹ کی کنجی ہیں، اسے حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر اگر 24 الفاظ ہیں تو آپ انہیں 12 کے 2 سیٹ میں بانٹ دیں. اچھا. اور پھر ان دونوں حصوں کو بالکل الگ الگ محفوظ جگہوں پر رکھ دیں. اس سے ریڈنڈنسی ملتی ہے، یعنی اگر ایک جگہ سے حصہ ضائع ہو جائے یا چوری ہو جائے تو امید ہے کہ دوسرا محفوظ رہے گا. لیکن اس کا ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ والیٹ ریکور کرنے کے لیے آپ کو تمام حصوں کی ضرورت پڑے گی. اوہ ٹھیک ہے. اور اگر آپ بہت زیادہ حصے بنا دیں گے تو ظاہر ہے یہ نظام تھوڑا پیچیدہ بھی ہو سکتا ہے. اور کتاب میں ایک اور جدید طریقہ بھی بتایا گیا ہے، شیمر سیکرٹ شیئرنگ یا SSS. یہ سننے میں کافی ٹیکنیکل سا لگتا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ ہاں، یہ سیڈ فریز سپلٹنگ سے ایک قدم اور آگے ہے. SSS بنیادی طور پر ایک کرپٹوگرافک طریقہ ہے. یہ بھی آپ کی سیڈ فریز کو کئی حصوں میں، جنہیں شیئرز کہتے ہیں، تقسیم کرتا ہے. لیکن یہاں فرق یہ ہے کہ والیٹ ریکور کرنے کے لیے آپ کو سارے شیئرز اکٹھے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اچھا، تو پھر؟ بلکہ ایک پہلے سے طے شدہ تعداد، جسے تھریشولڈ کہتے ہیں، وہ درکار ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ 5 شیئرز بنا سکتے ہیں اور تھریشولڈ 3 رکھ سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ریکوری کے لیے آپ کو ان 5 میں سے کوئی سے بھی 3 شیئرز مل جائیں تو کافی ہے. واہ. تو اگر 5 میں سے مان لیں 2 شیئرز گم بھی ہو جائیں یا خراب ہو جائیں، تب بھی آپ اپنے ایسٹس تک پہنچ سکتے ہیں. یہ تو کافی لچکدار نظام لگتا ہے. بالکل، یہ اضافی سیکیورٹی بھی دیتا ہے اور لچک بھی. یہ خاص طور پر وہاں بہت کارآمد ہے جہاں آپ نہیں چاہتے کہ سارا کنٹرول صرف ایک شخص کے پاس ہو، جیسے بزنسز کے مشترک ایسٹس ہوتے ہیں یا کوئی خاندانی وراثت وغیرہ. اختیارات کو تقسیم کر کے غلطی یا کسی بدنیتی کے خطرے کو کم کرتا ہے. ایک طرح سے یہ گورننس کا مسئلہ بھی حل کرتا ہے. آج کل کو ٹریزورز، شمیر، بیک اپ جیسے یوزر فرینڈلی ٹولز بھی آ گئے. لیکن یہاں سب سے اہم چیز، بہت اہم، وہ ہے ٹرسٹڈ انڈیویجولز کا انتخاب جنہیں آپ یہ شیئر سونپیں گے. ان پر بھروسہ ہونا چاہیے. تو کیا یہ ممکن ہے کہ ان مختلف اسٹریٹجیز کو ملا کر استعمال کیا جائے؟ کتاب میں جیمز نامی شخص کی ایک مثال دی گئی تھی، وہ مجھے کافی دلچسپ لگی. جی ہاں، بالکل. اور اکثر بہترین سیکیورٹی کے لیے ایسا ہی کیا جاتا ہے. اسے ہم لیئرڈ سیکیورٹی کہتے ہیں، یعنی تہ در تہ حفاظت. کتاب والی مثال میں جیمز نے اپنے $1 ملین کے پورٹ فولیو کو محفوظ کرنے کے لیے کئی طریقے ایک ساتھ استعمال کیے. اس نے ہارڈ ویئر والیٹ تو استعمال کیا ہی، جی، ساتھ میں اس کا میٹل بیک اپ بنایا اور اسے فائر پروف سیف میں رکھا. پھر اس نے سیڈ فریز سپلٹنگ بھی کی، کچھ حصے گھر پر رکھے، کچھ بینک کے سیف ڈپازٹ باکس میں. اور آخر میں اس نے شامیر سیکرٹ شیئرنگ یعنی SSS بھی استعمال کیا، جس کے شیئرز اس نے اپنے وکلا اور خاندان کے کچھ قابل اعتماد افراد کے پاس رکھے. واہ. تو یہ دکھاتا ہے کہ مختلف قسم کے خطرات سے بچنے کے لیے آپ کو مختلف حفاظتی تہوں کی ضرورت پڑ سکتی ہیں. یہ تو واقعی ایک بہت جامع نظام لگتا ہے. اچھا، ان ایڈوانس طریقوں کو اپناتے وقت کن عملی باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ کوئی خاص نکات؟ جی، چند بہت اہم نکات ہیں. پہلا تو یہ کہ سیکیورٹی کی پیچیدگی اور استعمال میں آسانی یعنی یوزیبلٹی، ان کے درمیان ایک توازن رکھنا بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر نظام اتنا پیچیدہ بنا دیا کہ آپ خود ہی اسے استعمال نہ کر پائیں یا ریکوری کے وقت بھول جائیں تو پھر اتنی سیکیورٹی کا کیا فائدہ؟ صحیح بات ہے. دوسرا، اگر آپ دوسروں کو شامل کر رہے ہیں جیسے SS میں، تو انتہائی قابل اعتماد افراد یعنی ٹرسٹڈ انڈیویجولز کا انتخاب کریں. یہ بہت نازک معاملہ ہے. اور تیسرا، اپنے پورے سیکیورٹی سیٹ اپ اور خاص طور پر ریکوری کے عمل کو بہت واضح طور پر ڈاکومنٹ کریں، لکھ کر رکھیں. اور اس ڈاکومنٹیشن کو کہاں رکھنا ہے؟ اسے بھی کسی انتہائی محفوظ جگہ پر رکھنا ہے. یہ خود ایک اہم اثاثہ ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ کرپٹو ایسٹس کی حفاظت کوئی ایک دفعہ کا کام نہیں ہے. یہ ایک مسلسل چلنے والا عمل ہے. ایڈوانس اسٹریٹجیز جیسے میٹل بیک اپس، سیڈ فریز سپلٹنگ اور شمیر سیکرٹ شیئرنگ آپ کو مختلف قسم کے خطرات کے خلاف زیادہ مضبوطی اور لچک فراہم کرتی ہیں. اور آخر میں ایک بات سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں.
جیسے جیسے یہ ایڈوانسڈ طریقے، خاص طور پر شمیر سیکرٹ شیئرنگ جو دوسروں پر انحصار کرتا ہے، زیادہ عام ہوتے جائیں گے، تو ڈیجیٹل ایسٹ مینجمنٹ میں اعتماد یعنی ٹرسٹ کا تصور کیسے بدل سکتا ہے؟ کیا ہم صرف ٹیکنالوجی پر مبنی اعتماد سے آگے بڑھ کر باہمی انحصار اور انسانی رشتوں پر مبنی اعتماد کی کوئی نئی شکل دیکھیں گے؟ یہ ایک دلچسپ سوال ہے۔ خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ یہ موضوع کرپٹو منی پور لے ڈیبوٹاں کتاب کے آخری باب یعنی چیپٹر 9 سے جڑا ہے، اور وہ ہے کرپٹو کرنسی والیٹ کی ریکوری کا مستقبل۔ دیکھیں، کرپٹو استعمال کرنے والوں کے لیے ایک مستقل فکر تو رہتی ہی ہے نا، کہ اگر وہ اپنی سیڈ فریز یا پرائیویٹ کی کہیں بھول گئے، کھو دی، تو کیا ہوگا؟ یہ صرف ایک ڈر نہیں، مطلب یہ تو اثاثوں کے ہمیشہ کے لیے ضائع ہو جانے کا خطرہ ہے۔ جی بالکل، اور یہ کرپٹو کی دنیا کا ایک بنیادی سچ ہے۔ یہاں کوئی بینک جیسا سینٹرل ادارہ تو ہے نہیں جو آپ کی مدد کر سکیں۔ آپ اپنے فنڈز کے خود ذمہ دار ہیں، جسے ہم سیلف کسٹڈی کہتے ہیں۔ تو چابیاں گئیں تو سمجھ لیں فنڈز تک رسائی بھی گئی، ہمیشہ کے لیے۔ چیپٹر 9 جو ہے وہ اسی مسئلے کے ممکنہ حل تلاش کرنے پر ہی فوکس کرتا ہے۔ اچھا، تو آج ہم اسی چیپٹر 9 کی روشنی میں یہ سمجھیں گے کہ والیٹ ریکوری کے مستقبل میں کیا نئے امکانات ہیں اور کون سی نئی ٹیکنالوجیز ہیں جو اس چیلنج سے نمٹنے میں آپ کہہ لیں کہ مددگار ہو سکتی ہیں۔ چیپٹر 9 میں سب سے پہلے جس ٹیکنالوجی کا ذکر ہے وہ ہے ڈی سینٹرلائزڈ آئیڈینٹی DID سولوشنز۔ یہ کیا ہیں اور مطلب ریکوری میں کیسے مدد کریں گے؟ دیکھیں، DID بنیادی طور پر بلاک چین پر مبنی ایک ڈیجیٹل شناختی نظام ہے۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کا کنٹرول صارف کے یعنی آپ کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ کتاب کے مطابق والیٹ ریکوری میں اس کا کردار یہ ہو سکتا ہے کہ صارف اپنی ڈیجیٹل شناخت کی تصدیق کر کے ممکنہ طور پر سیڈ فریز کے بغیر بھی اپنے والیٹ تک دوبارہ رسائی حاصل کر لیں۔ یہ شناخت کے جو روایتی طریقے ہیں ان سے بالکل مختلف ہے۔ کتاب میں مائکروسافٹ کے آیون اور سیوک جیسے پلیٹ فارمز کا بھی ذکر ہے جو اس پر کام کر رہے ہیں۔ شناخت کی تصدیق کا ایک نیا ڈی سینٹرلائزڈ طریقہ، یہ تو واقعی دلچسپ ہے۔ اچھا، چیپٹر 9 میں ایک اور اہم تصور سوشل ریکوری والیٹس کا بھی ہے۔ یہ کیسے کام کرتے ہیں؟ جی، سوشل ریکوری کا آئیڈیا یہ ہے کہ صارف پہلے سے کچھ قابل اعتماد لوگوں یا اداروں کو گارڈینز کے طور پر چن لیتا ہے۔ یہ دوست ہو سکتے ہیں، خاندان والے، یا کوئی سروس بھی ہو سکتی ہے۔ اب اگر صارف اپنے والیٹ کی ایکسس کھو دیتا ہے تو ان گارڈینز کی اکثریت کی منظوری سے والیٹ کو ریکور کیا جا سکتا ہے۔ یہ روایتی ریکوری سے جو صرف سیڈ فریز پر منحصر ہے، اس لحاظ سے مختلف ہے کہ یہ ذمہ داری اور رسک کو آپ کہہ لیں کہ تقسیم کر دیتا ہے۔ آرجنٹ اور سیف، جسے پہلے گنوسس سیف کہتے تھے، اس کی اچھی مثالیں ہیں جن کا ذکر کتاب میں ہے۔ تو یہ ذمہ داری بانٹنے کا ایک طریقہ ہوا، لیکن کیا کتاب میں ان گارڈینز پر بھروسہ کرنے کے جو ممکنہ خطرات ہیں ان کا بھی کوئی ذکر ہے؟ ہاں، کتاب اس پہلو پر بھی بات کرتی ہے کہ گارڈینز کا انتخاب بہت احتیاط سے کرنا ہوگا، اور یہ نظام بھی مکمل طور پر خطرات سے پاک نہیں، جیسے گارڈینز آپس میں مل جائیں یا وقت پر دستیاب نہ ہوں۔ لیکن ہاں، یہ روایتی طریقوں کے مقابلے میں ایک متبادل ضرور ہے۔ سمجھ گئی۔ اب آتے ہیں بائیو میٹرک آتھینٹیکیشن کی طرف۔ فنگر پرنٹس، چہرے کی شناخت وغیرہ، چیپٹر 9 کے مطابق ان کا کیا کردار ہو سکتا ہے اس میں؟ کتاب یہ واضح کرتی ہے کہ بائیو میٹرکس خود سے اکیلے ریکوری کا مکمل حل نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف فنگر پرنٹ سے آپ کھویا ہوا والیٹ واپس لے آئیں گے، لیکن یہ سیکیورٹی کی ایک اضافی تہہ، ایک ایڈیشنل سیکیورٹی لیئر ضرور بن سکتے ہیں۔ انہیں ملٹی فیکٹر آتھینٹیکیشن کے حصے کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس سے والیٹ کی مجموعی حفاظت بہتر ہوتی ہے اور ریکوری کا عمل بھی زیادہ محفوظ بن سکتا ہے۔ اور چوتھا اہم نقطہ جو کتاب میں ہے وہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی AI کا ممکنہ استعمال۔ اس کے بارے میں کیا تفصیلات ہیں؟ کتاب کے مطابق AI کا کردار مستقبل میں اہم ہو سکتا ہے، حالانکہ یہ ٹیکنالوجی ابھی آپ سمجھیں ابتدائی مراحل میں ہے۔ مثال کے طور پر AI صارف کے لین دین کے پیٹرن اور رویے کا تجزیہ کر سکتا ہے، اور اس سے مشکوک سرگرمی، جیسے کوئی اور آپ کے والیٹ تک رسائی کی کوشش کر رہا ہو، اس کا پتہ لگا سکتا ہے۔ یہ ممکنہ طور پر اونرشپ کی تصدیق کے نئے طریقے بنانے میں بھی مددگار ہو سکتا ہے۔ اچھا، تو ان تمام ٹیکنالوجیز کو دیکھتے ہوئے DID، سوشل ریکوری، بائیو میٹرکس، AI، چیپٹر 9 کا مجموعی پیغام کیا بنتا ہے؟ ان سب کا مشترکہ مقصد کیا نظر آتا ہے؟
بنیادی مقصد تو جیسا کتاب سے ظاہر ہے وہ سیکیورٹی اور ایکسیسیبلٹی کے درمیان ایک بہتر توازن قائم کرنا ہے۔ کوشش یہ ہے کہ کرپٹو کرنسی کو عام صارفین کے لیے زیادہ محفوظ اور استعمال میں آسان، یعنی زیادہ یوزر فرینڈلی بنایا جائے، تاکہ یہ جو سیڈ فریز کھونے کا شدید خوف ہے نا، یہ کرپٹو کی وسیع تر اڈاپشن میں رکاوٹ نہ بنے۔ یہ تمام طریقے اصل میں صارف پر بوجھ کم کرنے کی کوششیں ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ مستقبل میں شاید ہمیں ایسے والیٹس ملے جو استعمال میں آسان ہوں اور جن کی ریکوری کے طریقے زیادہ یوزر فرینڈلی ہوں۔ اس سے تو یقیناً کرپٹو کو زیادہ لوگ اپنا سکتے ہیں۔ بالکل، یہی مرکزی خیال ہے۔ لیکن یہاں ایک اہم سوال بھی پیدا ہوتا ہے جس پر غور کرنا ضروری ہے۔ اگرچہ یہ نئی ٹیکنالوجیز ریکوری کو آسان بنا کر بہت امید افزا لگتی ہیں، صارف کو پھر بھی اپنی سیکیورٹی کی بنیادی ذمہ داری کو سمجھنا اور نبھانا ہوگا۔ اور دوسرا غور طلب پہلو یہ ہے، کیا ریکوری کے یہ نئے، زیادہ منظم طریقے، خاص طور پر جہاں گارڈینز یا شناخت کی تصدیق کرنے والے ادارے شامل ہوں، کیا یہ کسی حد تک سینٹرلائزیشن کے خدشات کو دوبارہ جنم دے سکتے ہیں، جو کہ کرپٹو کے بنیادی فلسفے سے تھوڑا سا آپ کہہ لیں کہ ٹکراتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر مستقبل میں بحث جاری رہے گی۔ کہ چیپٹر 9 کی روشنی میں والیٹ ریکوری کے مستقبل پر بات کی۔ امید ہے یہ معلومات آپ سب کے لیے کارآمد ثابت ہوئی ہوں گی۔ اگر آپ کو یہ گفتگو پسند آئی تو پلیز اسے لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی گفتگو تک کے لیے اجازت دیں۔